الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على أفضل رسله سید الانبیاء محمد المبعوث الى کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وعلى آله وأصحابه الكرماء الشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل 14واں پارہ ہے، اس کی آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ وہ ہے جو جانتا ہے اس کو بھی ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو۔ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے لیے ان کی گنتی ناممکن ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی گنتی ناممکن ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا بدلہ دینا یہ بھی ہمارے لیے ممکن ہے نہیں۔ جس طرح گنتی ممکن نہیں، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے، بلکہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ہم لے لیں، اس ایک چھوٹی نعمت کا بھی ساری زندگی سجدے کرتے رہیں، ساری زندگی عبادت کرتے رہیں،
ہم چھوٹی سے چھوٹی جو نعمت ہے اس کا بھی ہم حق ادا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ فرمایا کہ اگر انسان اپنے جسم کے اندر ہی غور کرے، یہ جو ہے عالم صغیر ہے، جسم کیا ہے؟ عالم صغیر ہے، پوری دنیا عالم کبیر ہے، جسم عالم صغیر ہے، یہ چھوٹی دنیا ہے۔ عالم صغیر کا کیا معنی ہے؟ چھوٹی دنیا۔ اور عالم کبیر کا کیا معنی ہے؟ بڑی دنیا۔ جب چھوٹی دنیا جو ہے عالم صغیر، اس پر اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے جسم کے اندر ہی اپنے اندر جھانک کر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ تم اپنے اندر ہی جھانک کر اگر غور و فکر کرو تو تمہارے اندر ہی ایسی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، ایسے ایسے انعامات کیے، اللہ کی اتنی مہربانیاں ہیں کہ تم ان کا نہ شکر ادا کر سکتے ہو، نہ تم ان کا بدلہ چکا سکتے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کو تم اس کا کوئی صلہ دے سکتے ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ انسان اگر اپنے جسم کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں عالم صغیر میں، چھوٹی دنیا میں، آنکھ کی حفاظت کے لیے جو پتلی، جو اس کی آنکھ کے اوپر بال ہیں، آنکھ کے اوپر جو بال ہیں جو آنکھ میں کوئی تنکا گرنے سے، کوئی چیز گرنے سے یہ روکتے ہیں، ناک کے اندر بال ہیں جو ناک کے اندر گرد و غبار کو جانے نہیں دیتے، کان کے اندر بال ہیں جو کسی کیڑے مکوڑے کو اندر جانے نہیں دیتے، انگلیاں اگر ان کے اوپر ناخن نہ ہوتے تو کبھی بھی ان انگلیوں کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو اپنی عبادتوں پہ فخر ہوگا، جن کو اپنی عبادتوں پہ تکبر ہوگا، جنہیں اپنی نیکیوں پہ گمنڈ ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ان کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دو، جو نعمتیں میں نے دی تھیں ان میں سے چھوٹی نعمت ایک پلڑے میں رکھ دو۔ اس کی ساری نیکیاں، جن نیکیوں پر اسے بڑا گمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، جن نیکیوں کو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے رب پر احسان کیا ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں، میں رب پر بڑا احسان کرتا ہوں، فرمایا ایک طرف ایک پلڑے میں اس کی ساری نیکیاں رکھ دی جائیں گی، ایک پلڑے میں اللہ فرمائے گا چھوٹی سے چھوٹی نعمت رکھ دو، فرمایا ایک پلڑے میں اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ہوں گی، ایک پلڑے میں چھوٹی سے چھوٹی نعمت رکھی جائے گی جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا جو ہے نا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا انصاف تو یہ ہے کہ تم میری چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکا، تیری ساری زندگی کی نیکیاں میری چھوٹی نعمت کا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکی، انصاف تو یہ ہے کہ تیرے لیے دوزخ ہو جا، میں نے تجھے تیری نیکیوں کی وجہ سے نہیں، میں نے تجھے اپنے فضل کی وجہ سے بخش دیا، میں نے تجھے تیری نیکیوں کی وجہ سے نہیں بخشا، میں نے تجھے اپنے فضل و رحمت سے بخشا ہے۔ میرے دوستو، جب چھوٹی سے چھوٹی نعمتوں کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں جو نعمت دی ہے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، چھوٹی نعمت کا بدلہ تو ہم دے نہیں سکتے، جو خدا نے محبوب دیا ہے اس محبوب کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ساری زندگی کی نیکیاں چھوٹی نعمت کا بدلہ نہیں بن سکتی، معمولی نعمت کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو تمہارے انگلی کے اوپر ناخن ہے، اس ناخن کا بدلہ بھی ساری زندگی کی نیکیاں نہیں بن سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کبریٰ، جو نعمت عظمیٰ، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت محبوب کائنات، سرور انبیاء، سید الانبیاء
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس کائنات میں بھیجا اور فرمایا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تو اس بڑی نعمت کا بدلہ کیسے دے سکتے ہو؟ چھوٹی نعمت کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے، تو بڑی نعمت کا بدلہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، یہی وجہ ہے فرمایا کہ یہ کافر جو ہیں انہیں عذاب کیوں ہوگا، کافروں کو عذاب کیوں ہوگا، اس کے بارے میں جو آیات بینات ہیں، فرمایا کہ الم تر الی الذین، یہ سورہ ابراہیم ہے، فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ پھر سورۃ النحل میں فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ فرمایا یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ جو ہیں، یہ دنیا والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، ثم ینکرونها، پھر وہ ان نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں پھر انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ اللہ کے نعمتوں کا انکار کرنے والے اکثر کافر ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے کافر ہیں۔ آگے فرمایا سورہ ابراہیم میں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، فرمایا کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ بدل دیا، اللہ کی نعمتوں کو کس کے ساتھ بدل دیا؟ کفر کے ساتھ بدل دیا۔ پھر ان آیات بینات کی تفسیر جو ہے کہ بدلوا نعمت اللہ، انہوں نے کفر کے ساتھ کیسے بدلا، اس کی تفسیر رئیس المفسرین، جتنے تفسیر کرنے والے ہیں ان تمام کے رئیس، تمام کے سردار، تمام کے سربراہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ سب سے پہلی قرآن کی تفسیر جو کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس نے کی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، قرآن پاک کی جو تفسیر انہوں نے کی، میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی ایسی تفسیر کر نہیں سکتا، کوئی ایسی قرآن کی تشریح نہیں کر سکتا جیسی تشریح حضرت عبداللہ بن عباس نے کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم واللہ کفار قریش و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ، وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جن کافروں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدلا، فرمایا واللہ کفار قریش، وہ مکے کے کافر تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ مکے کے کافر تھے۔ اور فرمایا جو اللہ کی نعمت، جس نعمت کو تبدیل کیا تھا، فرمایا وہ نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نعمت کو بدلنے والے مکے کے کافر تھے، اور وہ نعمت کون سی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس نے تفسیر کیا؟ تو عبداللہ بن عباس نے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور اس ذات کا انکار کرنے والے مکے کے، سب سے پہلے مکے کے کافروں نے اس نعمت کا انکار کیا۔ پھر اس کے بعد علامہ آلوسی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ المراد بہم اہل مکہ تھا، کہتے ہیں اس سے مراد مکہ کے لوگ ہیں۔ کون سے لوگ مراد ہیں؟ مکہ کے لوگ ہیں۔ فرمایا ان اللہ سبحانہ وتعالی اسکنہم حرمہ وجعلہم قوام بیتہ واکرمہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ علامہ آلوسی یہاں یہ فرماتے ہیں اس سے مراد مکہ کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مکہ والوں کو اپنے حرم میں جگہ عطا فرمائی۔ مکہ کے لوگوں پر کتنی مہربانی کی کہ اپنے حرم میں بیت اللہ شریف میں انہیں جگہ عطا فرمائی، اور پھر فرمایا انہیں بیت اللہ شریف کا انتظام بھی ان کے
بیت اللہ شریف کا انتظام و انصرام بھی ان کے حوالے تھا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پہ اور کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیچ کر انہیں عزت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بیچ کر انہیں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، لیکن فرمایا فَكَفَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ان کافروں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کرم فرمایا، یہ مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اپنا گھر بیت اللہ شریف وہ عطا فرمایا۔ مکے کے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف بھی دیا اور بیت اللہ شریف کا انتظام و انصرام بھی دیا۔ بیت اللہ شریف بھی ان کے قبضے میں تھا، اس کا انتظام بھی ان کافروں کے قبضے میں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کرم فرمایا کہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرما دیے، انہیں اپنا محبوب بھی نے عطا فرمایا۔ لیکن ان کافروں نے کیا کیا؟ فَكَفَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نعمت کا انکار کر دیا۔ ان اس نعمت کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ فرمایا جس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نعمت کا انکار کیا، حالانکہ فرمایا کہ الزمہم من الشکر العظیم، حالانکہ ان پہ لازم تھا، حالانکہ ان پر لازم تھا، ضروری تھا، واجب تھا کہ وہ شکر ادا کرتے، ان پر لازم تھا کہ شکر ادا کرتے۔ کیوں؟ کہ جس رب نے اتنی مہربانی کی، بیت اللہ شریف انہیں دیا، بیت اللہ شریف کا انتظام انہیں دیا، اپنا محبوب ان میں بھیجا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے شکر ادا کرنے کے بجائے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو سب سے پہلے اس نعمت کا انکار کرنے والے کون تھے؟ مکے کے کافر تھے۔ اس لیے جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ منکر ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ناشکرہ ہے۔ میرے دوستو، آج ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو خوشی مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو ہمارے چہروں پہ مسرت ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو ہمارے گھروں پہ چراغاں ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو ہمارے گھروں میں دعوتیں پکتی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، میرے دوستو یہ اسی بات کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی نعمت دے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی نعمت ہے، تو میرے دوستو اتنی بڑی نعمت ملی، ہمارے چہرے پہ مسرت ہونی چاہیے، ہمارے چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں چراغاں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم کیا ہو سکتا ہے؟ میں آخر میں صرف کیونکہ ایک دو اعلانات بڑے ضروری ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس وقت اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور نعمت بھی وہ جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی، کائنات کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میرے دوستو اتنی بڑی نعمت ملے، جس مہینے میں ملے، جس دن میں ملے، اور لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے یہ بیان کریں گے کہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی جن کی وجہ سے بر صغیر میں آج دین اسلام زندہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، کہتے ہیں مولد النبی، کہتے ہیں مولد النبی پر لوگ 12 ربیع الاول کو آتے تھے اور وہاں محفلیں ہوتی تھیں، اور اس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی بڑی محفلیں میلاد منعقد ہوتی تھی، اور وہاں بڑی بڑی دعوتیں پکتی تھیں، جشن ہوتے تھے۔ صرف جب سے یہ حکومت آئی نجدیوں کی، جب سے حکومت آئی ہے ان جو منکرین ہیں ان کی حکومت آئی ہے، اس وقت سے انہوں نے کہتے ہیں کافی عرصہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ کو انہوں نے کوڑے کا جگہ بنا دیا۔ آج کل وہاں لائبریری بنائی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں گندگی کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اور جس وقت انہوں نے جنت البقیع، جنت المالا، وہاں بڑے بڑے جو صحابہ کرام، امہات المومنین، بڑے بڑے کبار صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی جو قبریں بنی ہوئی تھی، مزارات بھی تھے، انہیں مسمار کیا، ان پہ ولڈوزر چلائے، انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جگہ کو بھی کوڑے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ اس سے پہلے یہ سب کچھ وہاں ہوتا تھا، لیکن جب سے ان لوگوں کی حکومت آئی اس وقت سے یہ سلسلہ، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
سب مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام عطا فرمائے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی چیزیں ہیں، جو حضور کی نسبت کی چیزیں ہیں، ان کا بھی ادب کرنا ہمارے لیے، جن جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے ان کا ادب کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کیونکہ میں نے ایک دو اعلانات کرنے ہیں، اس لیے وہ اعلانات بھی بڑے ضروری ہیں میرے دوستو۔ ایک تو آئندہ جمعہ جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں، جو ہم جلوس نکالتے ہیں، اس کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جتنی خرافات ہیں، یہ جتنی غلط رسمیں ہیں، یہ جتنا ڈول ڈمکا شیطانی کام ہے، ان کے مقابلے میں ہم ان لوگوں کو روکیں، اور ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور صاف ستھرا لباس پہن کر، نگاہیں نیچی کر کے، یعنی با حیا طریقے سے ہم گلیوں میں اگر جائیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے گلیوں میں نکلیں۔ کس طرح؟ درود پاک پڑھتے ہوئے۔ تو اس دفعہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس جلوس کو ہم اچھے طریقے سے تمام دوست احباب 12 ربیع الاول شریف کو جمعے کی نماز سے پہلے صبح انشاءاللہ تعالی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا وقت ہوتا ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، 4:20۔ کون سے؟ 4:20 پہ انشاءاللہ تعالی یہاں دعا ہوگی، اس کے بعد محفل ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر دوبارہ دعا ہوگی، محفل نعت صرف ہوگی، تقریریں نہیں ہوں گی۔ صبح کے وقت صرف محفل نعت ہوگی، تقریر نہیں ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نعت اور درود شریف سجدہ ہے، درود شریف پڑھا جائے گا، نعتیں پڑھی جائیں گی۔ تو صبح انشاءاللہ تعالی نماز کے بعد، جیسا کہ پہلے لنگر شریف کا انتظام، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے۔ جناب وحید صاحب، انہوں نے لنگر کا انتظام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو انتظام و انصرام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے۔ تو ہم دوست احباب صبح جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے یہاں آ جائیں، اذان کے وقت، بلکہ اذان سے بھی پہلے یہاں تشریف لے آئیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ صبح محفل نعت ہوگی، نماز کے بعد دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ 8 بجے ہم یہاں سے جلوس کی شکل میں، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو قباحتیں ہیں، یہ جو بری چیزیں ہیں، یہ شیطانی کام جو ہوتے ہیں، جس کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں، یعنی بینڈ باجے، ڈول ڈمکا، لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ہم دروشی پڑھتے ہوئے نکلیں، یہ بڑا بہتر ہے۔ تو دروشی پڑھتے ہوئے یہاں سے نکلیں گے، سارے دوست احباب صبح تیاری کر کے آئیں۔ اور جمعے کے بعد ہمارا مرکزی جلوس ہے جو جامعہ ابو حنیفہ سے نکلتا ہے۔ مرکزی جلوس وہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے، جناب شیخ الحدیث حافظ محمد عالم صاحب نے، حافظ غلام احمد خادمی صاحب، بڑے بڑے جید علماء، ان کی زیارت بھی عبادت ہے۔ اس طرح صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، شہر کے جتنے علماء ہیں وہ سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ان علماء کے ساتھ چلنا بڑا سعادت کا باعث ہوتا ہے۔ تو ان علماء کے ساتھ آپ اگر شہر کا بھی چکر لگا لیں گے، اور وہ جو علماء کے ساتھ جو آپ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل سے یہ سارے خیالات نکل جائیں گے کہ بھائی یہاں ڈول ڈمکا ہوتا ہے، یہاں کھیل تماشا ہوتا ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، کسی ڈول ڈمکے کی حوصلہ افزائی نہ کریں، کسی ناچ گانے والے کی حوصلہ افزائی نہ کریں، جس نے ڈیک پر گانے لگائے ہیں اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ حوصلہ شکنی کریں، علماء کے ساتھ چلیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے آداب کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہوگا۔ دوسرا، جمعے والے دن کیونکہ 2 بجے مرکزی جلوس ہے، تو اگلے جمعے پورے 1:30 بجے جماعت کھڑی ہوگی، کیونکہ وہاں جلدی پہنچنا ہے۔ تو میں یہ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ دوست احباب جلدی آ جائیں، تو پورے 1:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ جماعت کھڑی ہوگی۔ 1:30 بجے نماز پڑھ کے پھر ہم نے ادھر بھی جانا ہے جلوس میں۔ تو سارے دوست احباب کوشش کریں اگلے جمعے جلدی تشریف لیں۔ تو جن دوستوں نے سنتے ادا کرنے کر لیں۔